لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وعلى أصحابه نجوم الهدى وقادة التقى اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم آثرنا وأكثرنا وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم وقال تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين وقال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقال تعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم میرے محترم دینی اور ایمانی بھائیوں اور بزرگوں اور ساتھیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانیت کی ابتدا، انسانوں کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائی، اور آدم علیہ السلام اس دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کے پہلے نمبر پر باپ ہیں، اور پھر اس کے بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو طوفان نوح میں دنیا میں جتنے بھی لوگ بستے تھے سب ختم ہو گئے سوائے ان 80 یا 82 لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں موجود تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام بھی عالمی نبی تھے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں دنیا کی بساوٹ ہی اتنی تھی جتنے لوگ جن لوگوں پر طوفان آیا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان میں جو فاصلہ ہے وہ 10 پشتوں کا ہے، تو ظاہر سی بات ہے 10 باپ کی اولاد یعنی نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام تک 10 باپ کی پشت سے 10ویں پشت پر جا کر کے مل جاتے ہیں، تو 10 باپ کی جنریشن کتنی ہو سکتی ہے؟ وہ زیادہ نہیں ہوتی ہے، اور ان کی بساوٹ اسی خطے میں تھی جہاں حضرت نوح علیہ السلام رہتے تھے۔ طوفان نوح میں سارے انسان غرق ہو گئے سوائے کشتی والوں کے، اور ان کشتی والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، ایک بیٹا تو ان کا غرق ہو گیا تھا، 3 بیٹے کشتی میں موجود تھے، ان کے علاوہ جو لوگ تھے ان کی نسلیں چلی اور ختم ہو گئی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی جو 3 بیٹے تھے انہی سے پوری دنیا پھر آباد ہوئی،
اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر کے پوری دنیا والوں کے دادا جان ابا جان حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اللہ نے یہ سلسلہ پیغمبروں کا چلایا، اور پھر حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دونوں کے درمیان میں ایک لمبا فاصلہ ہوا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم دونوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ، ہم نے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ان دونوں کی ذریت میں اولادوں میں ہم نے نبوت چلائی۔ اور کیسی چلائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ سارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں 5 اہم واقعے، یوں تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ہر واقعہ اہم ہے، یوں تو ان کی زندگی کی ابتدا قربانی سے ہی ہوتی ہے، لیکن 5 بہت اہم واقعات جس کو قرآن نے بیان فرمایا، جس میں سے ایک کی طرف تو گزشتہ ہفتے میں نے اشارہ کر دیا تھا، بیان بھی کر دیا تھا کہ ان کی قوم کے لوگ ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے، جس کی بات گزشتہ ہفتے ہو چکی۔ دوسرا واقعہ جو قرآن نے بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستاروں کی پرستش کرنے کے ساتھ ساتھ بتوں کی بھی پوجا کرتی تھی، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 2 قوموں کی طرف بھیجے گئے، ستاروں کی پوجا کرنے والی قوم کی طرف بھی مبعوث ہوئے اور بتوں کی پوجا کرنے والی قوم کی طرف بھی مبعوث ہوئے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اس چیز کو دیکھتے تھے تو ان کو بڑا رنج، بڑی کلفت ہوتی تھی اور بہت گڑھا کرتے تھے۔ کیوں؟ قرآن نے بیان فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت، سنجیدگی، متانت اور توحید لے کر کے بھیجا ہے، تو وہ غیر اللہ کی پرستش ہوتے ہوئے اگر دیکھتے تو ان کا دل جلتا۔ اسی لیے انہوں نے قوم سے کہا اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، انہوں نے اپنی قوم سے، اپنے ابا سے، اپنے گھر والوں سے کہا یہ کون سی مورتیاں ہیں اور یہ کون سی بت ہیں جن کو لے کر کے تم بیٹھے ہوئے ہو، جن کے اوپر تم جمے ہوئے ہو، جن کے تم مجاور بنے ہوئے ہو اور جن کے تم پرستار اور پرستش کرنے والے بنے ہوئے ہو۔ لیکن قوم کا جواب کیا تھا؟ قالوا بل وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو دیکھا ہے وہ ایسے ہی کرتے چلے آئے ہیں، ہم بھی ایسے ہی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس سے بات یہ سمجھو کہ جو آبا و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں ضروری نہیں کہ وہ چیز صحیح ہو۔ جو چیز شریعت کے مطابق ہوگی، قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگی، سنت کے مطابق ہوگی، اس چیز کو قبول کیا جائے گا۔ بابا، دادا، نانا کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب کچھ رسومات ہمارے گھروں میں ہوتی چلی آتی ہیں اور جب منع کرنے کے لیے جائیں تو ہم کیا کہتے ہیں، وہ تو باپ داداؤں سے چلا آ رہا ہے، بوڑھے ہاڑوں سے چلا آ رہا ہے، ہمارے فلاں اتنی نسلوں سے چلا آ رہا ہے،
یاد رکھیے یہ سائیکلوجی کو اور اس سائیکل کو قرآن نے ختم کیا، اور یہ کیڑے کو قرآن نے، یہ ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں جو سیڑیا بھیڑا بیٹھا ہوا تھا، قرآن نے اس کو ہٹایا اور کہا باپ داداؤں کی نہیں چلے گی، چلے گی وہ جو اللہ اور اس کا رسول کہے گا، کیونکہ باپ داداؤں کی چلی آ رہی ہیں، یہ کام مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ جواب تو ان لوگوں کا ہوتا ہے جو کسی غلط روش پر چل پڑتے ہیں اور بچاؤ کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے باپ داداؤں سے چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا بھی، ان کو بہت کچھ کہا بھی، لیکن جب وہ نہیں مانے، اور پھر ایک دن وہ بھی آیا جب ساری کی ساری قوم میلے میں چلی گئی اور سب کے سب لوگ اجتماعی طور پر کوئی فنکشن میں اور کوئی وارشک اتسو ہوتا ہوگا، کوئی ان کا سالانہ کوئی میلہ بھرتا ہوگا، جب وہاں گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے، قرآن نے فرمایا فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، ان کو سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، سوائے بڑے کے، بڑے کو چھوڑ دیا۔ اور روایات میں یہ بھی ہیں کہ عَلَّقَ الْفَأْسَ فِي عُنُقِهِ، ابراہیم علیہ السلام نے ٹکڑے کیا کلہاڑے سے اور اس کلہاڑے کو اس کی گردن میں لٹکا دیا۔ جب قوم واپس آئی اور دیکھا کہ یہاں تو اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، ہم لوگ میلے میں لگے ہوئے تھے اور یہاں اتنا بڑا کانڈ ہو گیا ہمارے گاؤں میں، سارے لوگ پریشان ہوئے، اور ان کو پتا تھا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام توحید میں مشہور ہو چکے تھے، لوگوں کو پتا چل چکا تھا کہ ہمارے بتوں کی برائی کرنے والا یہی ایک شخص ہے، اسی لیے تو انہوں نے کہا قالوا سمعنا فتن یقال له ابراہیم، قالوا سمعنا فتن یذکرهم، ہم نے سنا ایک جوان کو، اور وہ جوان ان کا تذکرہ کرتا ہے، یعنی آ کر کہنے لگے یار وہ جوان سے ملو، کیونکہ جب بھی اپن نے دیکھا ہے تو بتوں کی برائی کرتے ہوئے وہ ایک ہی جوان کو دیکھا ہے، پورا گاؤں ایک طرف اور وہ جوان اکیلا ایک طرف، یہ باتیں وہ آپس میں کرنے لگے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی اور گاؤں والوں کا بھی مقابلہ بھی ہوا، بات چیت بھی ہوئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فراست عطا فرمائی تھی کہ جس قوم سے بات چیت کرتے ہیں ان کو انہی کی زبان میں سمجھاتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بھی کہا ارے بھائی تم ان سے مانگتے ہو، ان سے پوجا کرتے ہو، ان کے ارد گرد چکر لگاتے ہو، ان سے ہی تم سب کچھ مانتے ہو، تو انہی سے پوچھ لو، یہ تمہارا، جب تمہاری سیوا کر سکتے ہیں، یہ تمہاری حفاظت کر سکتے ہیں، تم کو کھانا کھلا سکتے ہیں، تم کو روزی دے سکتے ہیں، تم کو راحت اور آرام دے سکتے ہیں، تو یہ اتنے بھی سکشم نہیں ہیں، اتنے بھی طاقتور نہیں ہیں کہ خود اپنا ڈیفینس کر سکیں۔ تم کو ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ کام میں نے کیا ہے تو اگر میں کرتا تو یہ بڑے کو کیوں چھوڑا، یہ بڑے سے سوال کرو۔ تو کہنے لگے ارے یہ کوئی بات ہوئی، ہمارے یہ کوئی بولتے ہیں، اگر یہ بول رہے ہوتے تو پھر بات کیا تھی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ابھی تک تو کلہاڑا مارا تھا بتوں پر، اب کلہاڑا مارا ان کے دماغوں پر، اور کہنے لگے ارے کھپتو، ارے پاگلو، یہ انہوں نے نہیں کہا، یہ تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب وہ بات چیت نہیں کر سکتے ہیں، خود اپنا ڈیفینس نہیں کر سکتے ہیں، اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے ہیں، مکھی بیٹھ جائے تو اس کو اڑا نہیں سکتے، جانور آ کر مون کر چلا جائے اس کو بھگا نہیں سکتے ہیں، کوئی اس کے اوپر پاخانہ کر دے وہ پاخانے کی گندگی خود صاف نہیں کر سکتے، وہ تمہاری حفاظت کیسے کریں گے، تمہارا بچاؤ کیسے کریں گے۔ لیکن جب عقل ماری جاتی ہے تو دیکھو ایک چیز یاد رکھنا، جب بھی کبھی مقابلہ ہوتا ہے حق اور باطل کا، تو جو لوگ دماغ سے بات کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو حق ان کے سامنے کھل جاتا ہے، ان کے سامنے حق کھل جاتا ہے۔ تاریخ ابھی تک تو یہی رہی ہے، اور جنہوں نے سوچ لیا کہ ہم کو ماننا ہی نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے
تو وہ ان کے سامنے جب حق آتا ہے تو اور زیادہ غصہ ہوتے ہیں، اور زیادہ آنکھ بگولا ہوتے ہیں، اور زیادہ وہ ناراض ہوتے ہیں۔ جب قوم کے سامنے یہ بات آئی تو ماننا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے ٹھان لی کہ اب ان سے بدلہ لیا جائے، اور پھر وہ واقعہ پیش آیا آگ میں ڈالے جانے والا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو جو ہے نرم بنا دیا اور ٹھنڈک بنا دیا، اور قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے اللہ نے فرمایا، ہم نے حکم دیا اے آگ تو سلامتی اور سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر، اور پھر وہ آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہوئی۔ وہ جو واقعہ پیش آیا وہ اسی چکر میں پیش آیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھانا چاہتے تھے لیکن لوگ مانے نہیں، پھر انہوں نے آگ جلائی، تو اللہ سبحانہ و تقدس نے اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت بھی فرمائی۔ یہ اللہ کی حفاظت بھی تھی اور ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ بھی تھا۔ یہ ان کی زندگی کے اہم واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ اسی طریقے سے تیسرے بارے میں سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کے واقعے کی طرف اشارہ فرمایا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ دیکھو خدائی کا جو دعویٰ ہے وہ کئی بادشاہوں نے کیا ہے، کئی بادشاہوں نے، نمرود بھی انہی میں سے تھا، اور فرعون کا واقعہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں۔ اب فرعون کی بات آئی تو یہاں آپ کے ہو سکتا ہو آپ کے علم میں پہلے سے ہو، لیکن یہاں پھر اس کو بتاؤں، فرعون سے مراد خالی وہ والا فرعون نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ مصر کے تمام بادشاہ سب کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا، سارے، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ فرعون 56 گزرے ہیں، 56 کتنے گزرے ہیں؟ 56۔ ہو سکتا ہو آج کے زمانے میں جو فرعون ہے وہ 56 کے 56 فرعون کی فرعونیت اس کے دماغ میں بھر گئی ہو، اس لیے وہ اپنے آپ کو 56 انچ کا سینہ کہتا ہے، وہ ممکن بات ہے۔ تو بہرحال تو فرعون 56 گزرے ہیں اور سب نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، سب یہی کہا کرتے تھے انا ربکم الاعلی، سب یہی کہا کرتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ غرق ہونے والا جو کام ہوا ہے وہ اس فرعون کے ساتھ ہوا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ تو کئی انسانوں نے خدائی کے دعوے کیے، ان میں سے نمرود بھی تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس پر مسلط کر کے اس کو لاجواب کیسے کیا؟ جب اس نے ایک کسی بے گناہ کو مار دینے کو اور کسی قصوروار کو چھوڑ دینے کو اپنی حکومت سمجھ لی، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے سوال کیا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کر بتاؤ، جو میرا اللہ کرتا ہے اس کا الٹا کر کے دکھاؤ۔ میرا رب دن کو رات میں بدل دیتا ہے، تم جو ہے رات کو دن میں بدل کر بتاؤ۔ ظاہر سی بات ہے، یہ قرآن میں فرمایا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو جو کافر یعنی نمرود بہیتا، مبہوت ہوا، لاجواب ہوا، اور وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، یہ واقعہ بھی قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات میں سے ہے۔ اور حضرت پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات میں سے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ میں بیت اللہ کی تعمیر کرنا۔ اور قرآن میں جو لفظ استعمال فرمائے یرفعو، وہ اٹھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے، معلوم یہ ہوا کہ بیت اللہ سے پہلے تعمیر ہو چکا تھا، بیت اللہ کی تعمیر پہلے ہو چکی تھی، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا اور قوم جرہم
جہاں اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر کے گئے تھے، وہاں جو قوم آباد ہوئی، جرہم قوم، اور وہ سب لوگ وہاں موجود تھے، لیکن بیت اللہ کے نشانات نہیں تھے، کعبۃ اللہ کا کوئی نشان نہیں تھا، ایسا چٹیل میدان بنا ہوا تھا، کھلا میدان تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو الہام فرمایا، وحی فرمائی، ان کے دل میں بات ڈالی اور ان کو نشان بتلایا، فلاں نشان، اور کون سا نشان بتلایا؟ وہ نشان جو بیت المعمور کے بالکل سینٹر میں ہے، یعنی جیسے فرشتے سے ہمارا قبلہ اور کعبہ بیت اللہ ہے، ایسے ہی ایک بیت اللہ نے آسمانوں میں بھی بنایا ہوا ہے، جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں، اور ایک دن میں 70,000 فرشتے کرتے ہیں، اور جس کا بھی نمبر لگنا ہے ایک ہی بار لگنا ہے، اس کے بعد قیامت تک فرشتوں کا نمبر نہیں لگنا ہے۔ تو اب کتنی تعداد ہوگی فرشتوں کی؟ اسی کو قرآن نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کا لشکر کتنا ہے اس کو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو بیت المعمور اور کعبۃ اللہ دونوں ایسی سینٹر میں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ملے ہوئے ہیں کہ بیت المعمور کے سینٹر سے اگر ایک رسی چھوڑی جائے اور وہ رسی سیدھی آ کر بیت اللہ پر چھوڑی جائے تو اس کے سینٹر میں سے چھوڑیں گے تو اس کے بالکل سینٹر میں آ کر کے وہ گرے گی، اتنے سینٹر میں ہیں دونوں کے دونوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ان کے ساتھ میں معاونت کے طور پر بیت اللہ کو انہوں نے تعمیر فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب کے بعد میں جو سلسلہ شروع ہونا تھا، اس کے بعد میں اب بیت اللہ منہدم نہیں ہوگا، یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر نئے سرے سے کی جائے، لیکن جو نشانات ختم ہو چکے تھے اور بالکل مٹ چکے تھے، اب قیامت تک یہ نوبت نہیں آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کوئی نہیں جانتا تھا بیت اللہ کہاں ہے، اللہ ہی نے ان کو بتلایا اور انہوں نے اللہ ہی کے بتلانے سے اس مقام پر تعمیر کیا۔ پھر اس کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے پوری دنیا کے لوگوں کو آوازیں دی گئی، اور اس آواز کو جس روح نے بھی سنا ہے اور جس نے بھی ان کی اس دعوت کو قبول کیا، اللہ سبحانہ و تقدس ان کو اپنے گھر کی زیارت کے لیے ایک نہ ایک مرتبہ ضرور موقع عنایت فرمائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات میں سے ایک یہ واقعہ ہے۔ یہ سارے واقعات حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے پہلے کے ہیں۔ ان سب کے بعد میں جو واقعہ پیش آیا وہ قربانی کا واقعہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کیے جانے کا جو واقعہ ہے وہ ان سب کے بعد میں ہے، اور قرآن نے جو تعبیر استعمال فرمائی فلما بلغ معہ السعی، جب بچہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اپنے ابا کے ساتھ چلنے لگا، یہاں آ کر مفسرین نے ایک بہت اچھا نقطہ لکھا ہے قربانی کرنے والوں کے لیے۔ ابھی سیزن چل رہا ہے، دوڑا بھاگی چل رہی ہے، اور کوئی یہ دیہات میں جا رہا ہے، کوئی وہ دیہات میں جا رہا ہے، تو یہاں آ کر مفسرین نے لکھا کہ قربانی کے جانور کو اتنے دن پہلے اپنے گھر لے آؤ کہ تم کو اس سے کچھ مناسبت ہو جائے اور وہ جانور تمہارے بھی پیچھے پیچھے جانے لگے۔ ہوتا ہے ایسا، جانور بھی انسان، اللہ نے انسان کو خوبی عطا فرمائی ہے۔ ارے انسان کو تو اللہ نے وہ خوبی عطا فرمائی، ابھی 3 دن پہلے ہم ایک دیہات میں گئے جانور بکرے کو خریدنے کے لیے، تو ایک جگہ جانا ہوا تو وہ بکرا شاہی انداز میں کھاٹ سے کھاٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اب جیسی ہم پہنچے، ہمارے ایک ساتھی نے بکرے کو ہاتھ لگایا، جیسی ہاتھ لگایا تو وہ کتا کاٹنے کے لیے دوڑا۔ وہ کتا بکرے کو ہاتھ لگانے کی وجہ سے ساتھی کے پیچھے دوڑا، تو بہرحال وہ جو اس کا مالک تھا اس نے اس کو دور کیا، جب اس کو ہٹایا تو پھر وہ ہٹا، پھر اس نے، اب دیکھو کتا اور بکرا بکری دونوں میں تو کہیں سے کہیں تک جوڑ نہیں ہے، دونوں میں کوئی تعلق نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں،
اسی لیے تو جب محلے میں کتے زیادہ ہو جاتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں، اپنے بکرا بکری کی حفاظت کرو، پکڑ لیتے ہیں، وہ کاٹ لیتے ہیں ان کو۔ بہرحال اب اس نے بتایا کہ یہ کتا روزانہ صبح ان بکرا بکری کو چرانے کے لیے لے کر بھی جاتا ہے اور ان کو واپس لے کر بھی آتا ہے، یہ ان کا نگہبان ہے۔ اللہ نے انسان کو خوبی عطا فرمائی، جب وہ انسیت اور مانوسیت اور محبت اور لگاؤ کا سبق سکھاتا ہے تو جانور تمہارے بھی دوست بن جاتے ہیں، اور ایسے جانور جن کی آپس میں دشمنی ہے وہ بھی ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں۔ وہ کتا جانور اس بکرے کا محافظ بن گیا اور وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور کوئی اگر اس کو چھوئے، اس بکرے کو ہاتھ لگائے تو کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ قربانی کے جانور کو اتنے دن پہلے لے کر کے آ جاؤ، آپ کو بھی ایسا احساس ہونا چاہیے کہ ہماری من پسند چیز ذبح ہو رہی ہے، ہماری من پسند چیز جا رہی ہے، کیونکہ جب یہ احساس ہوگا تو دنیا کی محبت کمزور ہوگی۔ معاف کیجیے، ہمارے یہاں قربانیاں بہت ہوتی ہے، لیکن عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں، خرید لیتے ہیں اور اسے کے وہاں چھوڑ دیتے ہیں، اب لائیں گے بھائی ایک دن پہلے، قربانی اس سے بھی ادا ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے اور مکروہ بھی نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں ہے، لیکن جب لے کر کے آئیں گے خود اس کی خدمت کریں گے، اپنے ہاتھ سے پالا لے کر آئیں گے، اپنے ہاتھ سے اس کو کھلائیں گے، ایک انسیت جب پیدا ہوگی، دل میں جب اس کی محبت آئے گی، اور جب وہ اللہ کے نام پر قربان ہوگا تو پھر اس پر جو ثواب ملے گا اور اخلاص کی جو کیپیسٹی اور اخلاص کی جو کیفیت اس وقت بنتی ہیں، اس کی بات الگ ہوتی ہے۔ اس لیے مستحب یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو اپنے گھر لا کر کے رکھیں اور خود اس کی خدمت کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا کی محبت دل سے نکلے گی، اور اللہ کے نام پر، دیکھو اللہ نے جان نہیں مانگی ہے، اگر جان لینا مقصود ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پر چھری چلا رہے ہیں اور تیز کر کر کے چلا رہے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، حکم نہیں ہے، تو مقصود دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا ہے، مقصود یہ بتلانا ہے کہ اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز، قرآن نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے، اس وقت تک نیکی کے کمال درجے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے جو حضرات، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ پیش آیا، قرآن نے بیان کیا فرمایا، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب وہ ان کے ساتھ دوڑ کر کے چلنے لگا، وہ ان کے ساتھ پیچھے لگنے لگا، اور وہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ جس سے باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، اور ماں باپ کو تو اولاد سے پہلے دن سے ہی محبت ہوتی ہے۔ ماں باپ تو پہلے دن سے ہی بچوں کو چاہتے ہیں، لیکن بچے سمجھتے نہیں ہیں، لیکن 9 سال 10 سال 11 سال 12 سال کی جو عمر ہے، ذی شعور بچے اس عمر میں آ کر ماں باپ کو سمجھنے لگ جاتے ہیں، ماں باپ کی محبت کو وہ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ یعنی ایک عمر وہ ہوتی ہے کہ جب ماں باپ اپنی اولاد کو پیار دیتے ہیں، لیکن 10 سال کی عمر وہ ہوتی ہے کہ جب بچے اپنے ماں باپ کو پیار دینے لگتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھو مدرسوں میں بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، 9 سال 10 سال کی عمر میں کتنے بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن کیا ہوا، 500 آئے، 550 آئے، 600 آئے، اس میں سے 50 قربان ہو گئے، 100 ختم ہو گئے، چلے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2 آنسو بہاتے ہیں، وہ مولوی صاحب اس کی ماں نہیں مان رہی ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ اس کی بہن رو رہی ہے، وہ کہتا ہے یار اس کے دادا بہت اس کے دادا کا رو رو کے برا حال ہے، ٹھیک ہے بھیا لے جاؤ، کیا کرے۔ تو یہ جو عمر ہوتی ہے ماں باپ اور اولاد کی، دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو محبت دینے لگتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی اگر اسماعیل علیہ السلام کو اور بڑا ہونے دیتے، اور زیادہ سمجھدار ہو جائے، 25 سال 30 سال کی عمر ہو جاتی،
تب بھی اللہ ذبح کروا سکتے تھے. اس کی حکمت اور اس کی مصلحت تو وہی جانتا ہے کیا ہے. احکام جتنے بھی ہوتے ہیں ان میں ہم حکمت نہیں تلاش کرتے ہیں, ہم اس میں مصلحت تلاش کرنے کی کا ہم مکلف نہیں ہیں کہ ایسا کیوں ہوا. ارے بھائی اللہ نے کہہ دیا ہو گیا. لیکن جب مفسرین اور محدثین اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ عمر وہ ہوتی ہے کہ جس میں محبت کے بیج پروان چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, دونوں طرف سے محبتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ایک یہ جو اہم واقعہ ہے, پانچواں واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے والا اور ان کی قربانی کرنے والا. اور کمال کی بات یہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو ذبح نہیں کیا, حضرت اسماعیل سے وہ ذبح نہیں ہوئے, لیکن لقب حضرت اسماعیل کا ذبیح اللہ ہی پڑ گیا. اور ذبیح اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کے لیے ذبح ہونے والا بندہ یا اللہ کے لیے ذبح کیا ہوا بندہ. تو بھائی ذبح تو ہوئے ہی نہیں, پھر ذبیح اللہ نام کیسے پڑ گیا؟ یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کا اخلاص اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اپنے والد کے حکم اور اشارے کی فرما برداری اتنی زیادہ تھی کہ ذبح نہیں ہوئے, پھر بھی اللہ نے اللہ کے نام پر ذبح ہونے والوں نے ان کا نام لکھ دیا. معلوم یہ ہوا کہ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اور پورے خلوص کے ساتھ کسی عمل کو انجام دیتا ہے, فرض کر لو کسی وجہ سے وہ کام انجام نہیں دے پایا, نیت پوری ہے, خالص ہے, لیکن اگر کسی وجہ سے وہ کام نہیں ہو پایا, اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کام کرے ہی اس کو وہ ثواب عطا فرماتے ہیں, بغیر کام کرے ہی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بندہ اپنی نیت میں مخلص تھا. اچھا یہاں اگر ایک بات اور بتاؤں, بعض جگہوں پر بعض روایات میں ذبیح اللہ کا لقب حضرت اسحاق علیہ السلام کے نام پر بھی ہوتا ہے, لیکن یاد رکھیے اس ذبیح اللہ جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں. یہود نے کیا کیا تھا, یہود و نصارہ نے بائبل میں تحریف کر دی اور اپنی کتابوں میں ذبیح اللہ کا لقب اور ذبیح اللہ کی جگہ پر حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام لکھا اور اس کو چلا دیا, اور وہ ایسی چل پڑی کہ تمام یہود و نصارہ یہی سمجھتے ہیں کہ ذبیح اللہ اسحاق علیہ السلام ہیں. حالانکہ ہم اسحاق علیہ السلام کی برائی نہیں کر رہے ہیں, نہ ہی ان کی شان میں گستاخی مقصود ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کو مختلف قسم کے اعزاز ملے ہوئے ہیں, کیونکہ اگر یہ لقب یہ اعزاز حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملا کہ وہ اللہ کے نام پر ذبح ہونے کے لیے قربان ہوئے اور ان کا لقب ذبیح اللہ ہے, تو دوسری طرف اسحاق علیہ السلام کا اعزاز کیا ہے؟ اللہ نے ان کی نسل میں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء علیہ السلام بھیجے, ہزاروں کی تعداد میں حضرت اسحاق کی نسل میں. تو حضرت اسحاق کا مقام اپنی جگہ پر, حضرت اسماعیل کا مقام اپنی جگہ پر, لیکن ذبیح اللہ جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام ہی ہے. اب ان پانچوں واقعات کا ستاروں والا واقعہ, بت پرستی والا واقعہ, نمرود کے سامنے احتجاج اور مناظرہ والا واقعہ, اور کعبۃ اللہ کی تعمیر والا واقعہ, اور اسماعیل کو ذبح والا واقعہ, یہ پانچوں کے پانچوں واقعات حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک گھیراؤ اور ایک انحصار اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس کو قرآن نے ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفہ کے ذریعے سے اشارہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ میں ایک پوری انجمن تھے, ایک پوری تحریک تھے, اور پورے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے والے تھے, اور پورے اللہ کے نام پر اپنے آپ کو ہر اعتبار سے, جانی اعتبار سے, مالی اعتبار سے, وقت کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے اپنے آپ کو قربان کرنے والے تھے. پھر سیرت ابراہیمی کے پہلو سے یہ بات بھی ہمارے سمجھ میں آ گئی, اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کے نام پر قربان کرنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے. بت پرستی اور شرک پرستی اور بت پرستی کو توڑنا
اور بت پرستی کا خاتمہ کرنا اور بت پرستی کے خاتمے کے لیے مقابلہ کرنا اور ان سے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے۔ بادشاہ کتنا ہی بڑا ہو جائے، چاہے وہ نمرود کے مقام پر پہنچ جائے، اس سے متاثر نہیں ہونا ہے، بلکہ اس کی حیثیت اپنے سامنے، چاہے وہ نمرود ہو، اپنے سامنے اس کو ایک امرود سے زیادہ نہیں سمجھنا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جب ہلاکت اور ہلاک کرنے پر آتا ہے تو چھوٹی سی چھوٹی طاقت کے ذریعے بڑی سے بڑی قوت کو پامال کر دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔ اور سیرت انبیاء علیہ السلام میں یہ واقعات کثرت سے موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں ہم سب کو صحیح معنی میں قربانی دینے کی، قربانی کرنے کی، قربان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے طریقوں کی اتباع اور آپ کی سنتوں پر پوری کامل طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، سنت ادا کرو۔